روشن مستقبل کے لیے نا بچے جانا چاہتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ یونیورسٹیز کون کون سی ہیں یا کس کس ملک میں جو ہے اچھے تعلیم کے جو ہے وہ مواقع ہیں، اور بچوں کو جو ابراڈ جا کر پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اپنی فیلڈ کو کیسے چوز کرنا چاہیے؟ اچھا زین صاحب دیکھیں، میں تو بالکل یہ کویشچن نہیں کروں گا کہ کوئی بھی کسی کنٹری میں بھی تعلیمی نظام اچھا نہیں ہے. تعلیمی نظام ہر جگہ اچھا ہے، تعلیم کو تو برا کہنا نہیں چاہیے. ہاں بالکل، لیکن ہم اپنے پاکستان کے لحاظ سے اچھا برا نہیں، مواقع فراہم کرنے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ رجحان ہے لوگوں کا، یو کے جا رہے ہیں، یورپ کی کافی کنٹریز میں جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، یو ایس سے جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں. اور اس وقت بلکہ اس وقت ابھی مطلب میرے سامنے ایک بڑا حیران کن اضافہ ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا ٹرکی کے لیے. اچھا جی، ٹرکی میں بہت اسٹوڈنٹ جا رہا ہے. ٹرکی میں اس لیے اسٹوڈنٹ بہت جا رہا ہے، فیس بہت اکنامیکل ہے، ویزا پروسیس بہت آسان ہے. کتنے پیسوں میں وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اب جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ایک بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ایم بی اے کرنا چاہتا ہوں. تو ٹرکی میں 2 قسم کا ایم بی اے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے 1.5 ایئر جس کو ہم نان تھیسس کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے 2 ایئر جس کو ہم تھیسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو موسٹلی سمجھ لیں وہاں پہ منیمم فیس پورے انٹائر کورس کی، پورے 1.5 سال کا کورس جو ہے نا اس کی جو فیس ہے وہ $3000 ہے. بس پورے 1.5 سال کے کورس کی. اور جو آپ کا 2 سال کا کورس ہے اس کی فیس تقریباً سمجھ لیں $3500 ہو. اچھا، یعنی کہ سستا اور معیار. جی میں بتاتے خود وہاں سے میری تعلیم ہے، میں خود وہاں سے پڑھا ہوا ہوں. تو آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا؟ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس. کیسے؟ دیکھیں میں 2016 میں گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت اور سچویشنز تھی چیزوں کی. تو مجھے وہاں جا کے جو سب سے اچھی یہ چیز لگی کہ جب آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں نا تو آپ وہاں کا کلچر، ایٹماسفیئر اور لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے. ہم یہاں پاکستان میں تو اپنے دوست بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں. جب آپ کسی دوسری کنٹری کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ ان کے کلچر کے مطابق چلتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس پہ مکمل سپورٹیو ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ. اگر یہ بات دیکھیے گا، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو دیکھیں اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں، چیزیں ساری حالات ہیں. اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اور آپ کے جو بچے ہیں یا آپ خود ایک اسٹوڈنٹ ہی سمجھ لیں وہ کمیٹڈ ہے تو اس کو ضرور باہر جا کے پڑھنا چاہیے. بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں، دیکھیں بہت زیادہ ہیں اور بہت اچھی ہیں. آپ دوران اسٹڈی بھی اپنی بہت ساری چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کنٹری میں بھی آپ جا رہے ہیں وہاں کا تعلیمی نظام انہوں نے صرف اس جگہ کے لیے نہیں، انٹرنیشنلی بھی ڈیزائن کیا تھا. مت ہے ایک، وہ مت یہ ہے کہ ہم اسٹڈی ویزا پر جانا چاہتے ہیں لیکن بعد میں آنا نہیں چاہتے، ہم سیٹل ہونا چاہتے ہیں. تو کوئی ایسا ملک بتائیں جہاں پر تعلیم بھی حاصل کریں اور پھر پرماننٹ وہیں پہ شفٹ ہو جائیں. یہ بڑا لوگوں کا کامن سوال ہے. دیکھیں یہ ہر کنٹری کا رول ہے. آپ کو نا ایک چیز میں اس پہ بتا دیتا ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹس کا نا تھوڑا سا ایک المیہ ہے. وہ المیہ یہ ہے کہ ہم جاتے تو اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں لیکن ہم اپنی تعلیم کو کنٹینیو نہیں کرتے. میں نا آپ کو ایک چیز اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ جاتے ہیں یورپ کے کسی بھی ایک کنٹری میں پڑھنے چلے گئے اسٹوڈنٹ ویزا پہ، آپ چلے گئے ماسٹر کرنے. آپ نے یہاں پہ بیچلر کیا 4 سال کا، آپ 2 سال کے ماسٹر کے لیے وہاں چلے گئے. ٹھیک ہے، 2 سال کی ڈگری ہے آپ کی. اگر آپ کنٹینیو وہ 2 سال کی ڈگری جاری رکھتے ہیں، اپنی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اپنا پارٹ ٹائم ورک بھی کرتے ہیں، آپ 2 سال کی تعلیم جاری رکھتے ہیں، جب آپ 2 سال کی تعلیم یا 2 سال کی ڈگری آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کو دیتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا. اچھا، PSW پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا یا جاب سرچ ویزا، یا آپ کو وہ ٹائم دے دیتے ہیں 2 سال کا کہ آپ ہماری کنٹری میں لیگلی اور رہیں. اس دوران آپ اچھی جاب سرچ کریں، آپ اپنے اچھا ورک پرمٹ دیکھیں. بہت سی کمپنیز ہیں، آپ اچھی جاب سرچ کریں، آپ وہاں پہ پرماننٹ ہوں. آپ اچھا ہر کنٹری نا نیشنلٹی دیتی ہے PR، پرماننٹ ریزیڈنسی. اس کے کچھ نا رولز ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان رولز ٹیکس کے لحاظ سے آپ وہ کریں تو وہ آپ کو سیٹلمنٹ دیتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی دنیا وہاں جا کے سیٹل ہوئی ہے ایسی. اچھا عدیل بھائی ایک بات بتائیں، ہم لوگ کہتے ہیں کریکٹر بلڈنگ کی جس طرح ہم بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو
اگر جس نے اپراڈ جانا ہے تو اس کو اپنی روٹس کو کس طرح مضبوط کرنا چاہیے؟ بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو میٹرک سے ہی اپنی پوزیشن اس طرح کی بنانی چاہیے یا اپنے آپ کو اس طرح ڈھالنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل میں باہر کسی بھی اپراڈ کی یونیورسٹی میں جا کے تعلیم حاصل کر سکے. میٹرک میں بچہ کنفیوز ہوتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا میں نے کون سی فیلڈ کو چوز کرنا ہے, کون سے کورس کی ویلیو ہے. اس بارے میں ذرا گائیڈ کریں. اچھا زین بھائی, اس بارے میں جو میری ذاتی رائے ہے, بہت سے لوگ میری رائے سے اختلاف کریں گے, ان کا حق بنتا ہے, میری تو اپنی رائے ہے اور میں اپنی رائے رکھوں گا. دیکھیں, آپ کو نا اپنے بچوں کو فری ہینڈ دینا چاہیے. اچھا, اپنی وہ چوز کرنے کے لیے, فیلڈ چوز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. آپ بالکل اس چیز پہ ان کو نہ نہیں تو ڈاکٹر ہی بننا, انجینئر ہی بننا, اس کو دیں. ہاں, یہ چیز جب بچہ آپ کا اسکول گوئنگ ہوتا ہے نا, یا جب وہ زندگی کی ایکٹیویٹیز میں پاؤں رکھتا ہے, تو یہ ماں باپ, آپ کا معاشرہ, آپ کی سوسائٹی یا آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر آپ کو کمپنی ملتی ہے. جیسے کوئی کرکٹر بنتا ہے, کسی کا آئی ٹی کی فیلڈ میں انٹرسٹ ہوتا ہے, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کو سپورٹ کرے. میٹرک ہوتی ہے آپ کی بیس, ٹھیک ہے. بیس کے بعد آپ کو بچے کو پوچھنا چاہیے بالکل کدھر جانا ہے, ایسے میڈیکل, انجینئرنگ, آئی ٹی, کہاں جانا ہے. ہاں, ٹھیک. پھر اس کو اسی اسکوپ سے لے کے چلے تو آپ کا بچہ کامیاب ہوگا. اور اکثر وہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لو جی اسکوپ نہیں ہے اس ڈگری کا. فار ایگزامپل پری میڈیکل میں چلے جاتے ہیں یا انجینئرنگ میں چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان میں اس کا اسکوپ نہیں ہے. اس مت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا واقعی ایسے ہوتا ہے؟ زیرو, جھوٹ ہے, غلط ہے. پاکستان میں ہاسپٹل نہیں ہے, بالکل ہے. کنسٹرکشن کمپنیز نہیں چل رہی ہیں. آئی ٹی کی انڈسٹری نہیں ہے. بزنس ہب نہیں بنے ہوئے ہیں. کون چلا رہے ہیں؟ پاکستانی چلا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس چلا رہے ہیں. تو بھائی کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ ہر طرح کی, یعنی کہ تعلیم میں اسکوپ جو لوگ اسکوپ خود بنایا جاتا ہے. اچھا دوسری بات سنیں, اچھا ٹھیک ہے, تو بھائی آپ نے جو 16 سالہ یا 14 سالہ یا 18 سالہ تعلیم حاصل کی ہے, اس 18 سال کو پھر آپ نے تو ضائع کر دیا کہ آپ کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کہیں پہ تھوڑا سا لیگ کر رہا ہوں تو میں ذرا اس کو پش کروں. نہیں, آپ جب اس انڈسٹری میں آئے تھے تو میٹرک سے سوچا تھا. ہاں, اس کو جاری رکھا آپ نے. بالکل, بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل لوگ جانتے ہیں, الحمدللہ اچھے ویوز ہیں. الحمدللہ. تو مجھے بتائیں نا, ہر چیز کا اسکوپ ہے. اور یہ جو اسٹوڈنٹس اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ان کو کیا میسج کیا دیں گے آپ؟ سر, جو اسٹوڈنٹ اس طرح کی سوچ رکھ رہا ہے نا, میرا اس کو میسج ہے, بھائی یو کین ڈو دیٹ, یو کین ڈو اٹ. صحیح, آپ کر سکتے ہیں بھائی. میں ایک جٹ گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میری پوری فیملی میں واحد بندہ ہوں جو اس فیلڈ کی طرف آیا ہوں. اچھا, ٹھیک. مجھے تقریباً اس فیلڈ میں کچھ 6 سے 7 سال ہو گئے. میرا ابھی تک لرننگ فیز چل رہا ہے. میں ابھی تک سیکھتا ہے, پوری زندگی سیکھتا ہے. میں ابھی تک سیکھتا ہوں. مجھے کوئی اسٹوڈنٹ آ کے یہ بات کہتا ہے کہ سر جی ایسے ہے, ٹھیک ہے, میں اسے کہتا ہوں یار تمہاری بات پہ میں غور کروں گا.